بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ اعراف میں قریش کو پچھلی قوموں کے تذکرے سے کچھ چیزوں کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر 6 پیغمبروں کی قوموں کا حوالہ دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی کوئی عام قوم نہیں ہے، ان کا انتخاب بھی ایسے ہی ہوا ہے جیسا کہ رسولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی معاملہ ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ حق پر قائم رہیں گے تو ان کو یہاں جزا ملے گی، سرفرازی ملے گی، اور اگر وہ خدا کے عہد کو توڑیں گے، خدا کی نافرمانی کریں گے تو انہیں سزا ملے گی۔ قریش کو سمجھانا یہ پیش نظر ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں یا جس قوم کا انتخاب ہو جاتا ہے وہ پھر ان کے ساتھ خدا کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب خدا کے پیغمبر تمہاری طرف آ چکے ہیں، آخری پیغمبر، تو تمہارے ساتھ اب یہی معاملہ ہو سکتا ہے اگر تم خدا کے پیغمبر کا انکار کرو گے۔ ساتھ ہی یہ بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا انتخاب بھی ایسے ہی ہوا ہے جیسے بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ تم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، حضرت اسماعیل کی اولاد ہو۔ اگر تم بیت اللہ کے ساتھ یہ رویہ جو تم نے اپنایا ہوا ہے اور اس گھر کا جو مالک ہے اس کے ساتھ شرک کا رویہ اپناؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ اب آیت نمبر 172 سے ایک نئے پہلو سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آیت 172 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، جب نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے، من ظہورہم، ذریتہم، ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا، تو ظاہر ہے وہاں جب انسانوں حضرت آدم کی اولاد میں سے ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے تو یہ روحوں کا ذکر ہے کہ اس دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو جسم یہاں آ کر اس کو ملتا ہے، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اصل جو انسان ہے جس کو روح کا نام دیں یا قرآن مجید نے نفس کا نام دیا ہے، تو وہ اصل انسان ہے۔ تو ان سب کو اکٹھا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ تو یہ اصل میں اس کو عہد فطرت کہا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا تمام انسانوں سے اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اصل مخاطب اس کے وہی نبی علیہ السلام کی قوم ہی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس عہد کی روح سے بھی تم پر یہ لازم ہے کہ تم ایک ہی خدا کے بندے بن کر رہو اور تم شرک نہ کرو۔ اب یہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ چونچہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ بنی آدم میں سے ان کی جو اولادیں جو ہونی ہیں، سب جو نسلیں ان کو اکٹھا کیا وہاں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر۔ تو کیا گواہی لی گئی ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے جواب دیا، بلا، ہاں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ عہد یہ ان سے پوچھا اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن، انا کننا، کہ ہم رہے، ان ھذا غافلین، اس بات سے بے خبر، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے۔ تو یہ تم کہیں اس کو بہانہ نہ بناؤ، جواز نہ بناؤ۔ قیامت والے دن جب میں تم سے پوچھوں کہ ہاں بھی ایک رب کی بندگی کیوں نہیں کی، شرک کیوں کرتے رہے یا خدا کا انکار کیوں کرتے رہے، تو تم یہ آگے کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا کوئی رب ہے۔ تو کہتا ہے میں نے آغاز ہی میں یہ تمہیں یہ علم جو ہے، یہ گائیڈنس جو رہنمائی ہے وہ دے دی تھی، اور اتنی واضح رہنمائی تھی کہ تم سب نے مانا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ او تقولو، یا قیامت والے دن تم آ کے یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، کہ بھئی شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، من قبل، ہم سے پہلے، تو چنانچہ جو باپ دادا نے کام کیا تھا ہم وہی کرتے رہے، تو اب شرک اگر ہم نے کیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو باپ دادا کے مذہب پر چلے آ رہے تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، کہ باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد ہوئے ان کے بعد، چنانچہ وہ چیز ہمیں ورثے میں ملی تو ہم نے اسی کو اختیار کیا۔ ہم کوئی شرک کو، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے نئے سرے سے اس کو اختیار کیا ہو، پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی ہم نے اسی کو جاری رکھا۔ افتہلکنا، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے، بما فعل المبتلون،
بسبب اس کے جو ان غلط کاروں نے کیا، کہ ہمارے بڑوں نے جو کام کیا اب اس کی سزا کیا ہمیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن چونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ آ کر مجھ سے بہانہ بناتے کہ دیکھو ہمیں خدا کا پتہ ہی نہیں تھا، یا بڑے شرک کرتے رہے تو ہم نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا، تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ توحید اصل دین ہے کہ شرک ہے، چنانچہ ہم سے مواخذہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے میں نے پھر ان سے عہد لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل کرتے ہیں اپنی آیتوں کی، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے کہ لوگ رجوع کریں، پلٹیں۔ تو ظاہرہ قریش اس وقت خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ بھی ایک تو حضرت ابراہیم اسماعیل کے مذہب پر تم ہو تو وہ تو شرک پر نہیں کھڑے تھے، تمہیں شرک اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ فطرت بھی تمہاری جو ہے وہ بھی گواہی دے رہی ہے، تم سب خدا کے ساتھ عہد باندھ کے آئے ہو کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خدا کی بندگی کرنی ہے، اور شرک جو ہے یہ دین فطرت نہیں ہے، یہ لوگوں نے انحراف کیا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اس عہد کی روح سے اب یہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم چونکہ ہماری طرف پیغمبر نہیں آئے خدا کے، یا ہمارے بڑوں نے یہ شرک کیا تھا تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، تو اس چیز کو جواز یا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جو فطرت کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آغاز میں عہد باندھا گیا ہے اس کا یہ حوالہ دے دیا گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تو مزید ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اب ذرا یہ سرگزشت بھی سناؤ ان کو سمجھانے کے لیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، سناؤ انہیں، نَبَأَ الَّذِي، سرگزشت اس کی، الَّذِي آتَيْنَاهُ، وہ جس کو ہم نے عطا فرمائی، آیاتنا اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ نکل بھاگا ان سے۔ یہ ظاہر ہے ایک تمثیل ہے، تو یہ تمثیل تو ایک شخص کی بیان ہو رہی ہے، لیکن آگے جا کے واضح ہو جائے گا یہ پوری قوم کی تمثیل ہے۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل کی پوری جو تمثیل ہے نا، پیچھے بھی جو بیان ہوا ان کی تفصیل کے ساتھ واقعات، وہ ایک تمثیل کی شکل میں قریش کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ایک شخص جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، یعنی ہم نے اس کو اپنی نعمت، جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، خدا کی جو نعمت ہے وہ ہم نے ان کو دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو ان سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تمثیل بتائی جا رہی ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی لیکن وہ اس کو اتار پھینکا اس نے اور شیطان کا ساتھی بن گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اسے بلندی عطا فرماتے ان آیتوں کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہو رہا، زمین کا ہو رہا یعنی کہ وہ اوپر جانے کی بجائے، بلند ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا، اور اس کے انسان کی جو خواہشات ہیں جو اس کا پیروکار بنتا ہے اس کو نیچے لے آتے ہیں، وہ زمین کا ہو رہا، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، هَوَاهُ، اپنی خواہشوں کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو ایسے آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال، ان تحمل علیہ، اگر تم اٹھاؤ اس پر، یلحس، تو زبان نکالے، او تترکہ یلحس، اگر چھوڑ دو اسے تو بھی زبان نکال لے۔ یہ اس میں تشبیہ دی ہے کہ جیسے اس کی زبان اندر نہیں جاتی، وہ ایسے یہ انسان لالچی بن جاتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے اس قوم کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جس بندے کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ اس پر اللہ نے اپنی نعمتیں دیں تو اس نے ان کا حق ادا کرنے کے بجائے ان کو اتار پھینکا اور ناشکری کا رویہ اپنایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا، تو یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا رویہ، اہل کتاب کا رویہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو وہ سامنے رکھ دیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا سرفرازی دی تھی، ان کا انتخاب کیا گیا تھا، پیغمبروں کی اولاد ہیں، دین ان کے پاس ہے، کتاب خدا کی اس کے وارث ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آئی ہیں، آخری پیغمبر لے کر آئے ہیں، ان کو جھٹلا دیا۔ فقصص، تو سناؤ، القصص، یہ سرگزشت، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سوچیں۔ قریش کو بھی سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل اہل کتاب نے یہ رویہ اپنایا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دینے والے ہیں۔
یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنی اسماعیل کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ جب مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حضرت اسماعیل کو یہاں بسایا گیا ہے، تو ان کی اولاد میں نسل در نسل جو ہے یہ خدا کا عہد چلتا رہا ہے۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ اب قریش کے پاس ہے، تو یہ بھی خدا کی نعمت ہے، خدا کا نام ہے، لیکن یہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں اور خدا کا جس کا گھر ہے اسی کے مخالف دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور بیت اللہ جو کہ توحید کی علامت ہے، توحید کا گھر ہے، اس کو شرک کا اڈا بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سوچیں، غور کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ساء مثلاً، کیا یہ بری تمثیل ہے القوم، اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے اوپر وہ ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جن کو ہدایت بخشے اللہ تو وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون، تو جن کو اللہ گمراہ کر دے تو وہی گمراہی اختیار کرنے والے ہیں، وہی نامراد ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے، یہ خدا کے قانون ضابطہ ہے۔ جس کو جو ہدایت دی جاتی ہے، جو نعمت دی جاتی ہے، جو اس کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید ہدایت نہیں دیتے۔ یہ اسی کا بیان ہے، اسی قانون کا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہتوں کو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ انتہائی غصے اور دھمکی کا جملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قوموں کے کرتوت کیا رہے ہیں، انسان جو ان کو پیدا کیا گیا تھا ان کے پاس اختیار تھا کہ چاہیں تو وہ جنت والے بن جائیں، چاہیں تو دوزخ والے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسی چیز کو ترجیح دی کہ وہ دوزخ والے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسی ہے کہ میں نے اکثر جنوں اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کے جو کرتوت دیکھ کر کہیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ ہم نے تو تمہیں اسی لیے یہی دن دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم ہماری نافرمانیاں کرو اور ہمیں رسوا کرو زندگی میں۔ یا کوئی استاد کہے اسٹوڈنٹس کا رویہ دیکھ کر، ان کے جو دیکھ کر کہ پڑھائی کے معاملے میں کیا تھا کہ ہاں بھی ہم نے تو لگتا ہے کہ یہ اسکول فیل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جملہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں بیان ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسکیم یہی اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں، جنت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، کہ وہ جہنم والے ہی بن رہے ہیں۔ لہم، وہ کیوں جہنم والے بن رہے ہیں اس کی وجہ بیان ہوگی۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، لیکن ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لے رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں نہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كالأنعام، یہ جانوروں چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ تو یہ غفلت ہے انسانوں کی، یعنی ویسے تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سوچ بچار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو خواہشوں کی پیروی کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اصلاً اس دنیا کو دیکھنے کے بعد، یہاں جو حق بات کو سننے کے بعد اور سوچ بچار کرنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے، جو حق بات کی طرف ان کو آنا چاہیے، حق کا اعتراف کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس طرف آنے کے بجائے خواہشات کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو جانوروں والی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ وہ چیزوں کو اس طرح دیکھیں، سنیں اور غور کریں اور حقائق تک پہنچیں۔ تو حقائق کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ غفلت ہے، یہ غفلت انسانوں کو لے کے جاتی ہے دوزخ کی طرف۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام، فادعوہ بہا، تو اس کو پکارو انہی سے۔ مشرکین عرب کیا کر رہے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں دوسروں کو شریک کر لیا۔ بھئی مثلا اولاد دینا یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، رزق دینا خدا تعالیٰ کی صفت ہے، ایسے ہی جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ ظاہر خدا تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے سارے معاملات میں اگر دوسرے معبودوں کو شریک کیا جائے گا، جھوٹے معبود بنا لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے یہ ان میں یہ کجروی اختیار کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام اچھے نام جو ہیں، اچھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو انہی سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں کو جو کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات
جیسی کہ وہ ہیں ان کو ماننے کے بجائے ان کے جو تقاضے ہیں ان کو ماننے کے بجائے ان میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ الذین یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کجروی اختیار کر رہے ہیں اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ پالیں گے اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر شرک ہی کی نفی ہے کہ اللہ کی جو صفات میں شرک کیا جاتا ہے اس کی طرف یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صفات تم نے شامل نہیں کرنی جو کہ خدا کے شایان شان نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ جو خدا تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، یا خدا تعالیٰ نے اپنا نظام چلانے کے لیے کائنات کا اس میں اور ہستیوں کو بھی شامل کر لیا ہوا ہے، رزق کی تقسیم کسی اور کے پاس ہے، بارش کی اور برساتا ہے، اولاد کی اور دیتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ خدا تعالیٰ کا جو خدا تعالیٰ کی صفات ہے ان پر یہ تہمت ہے۔ وَمِمَّن اور ان میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ایسا ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتا رہا ہے حق کے مطابق۔ یہ پیچھے بھی ذکر آیا جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا کہ وہ سارے ایسے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کی جب بات ہوئی ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے ہمیشہ سے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا رہا ہے لوگوں کی، وبی یہدلون، اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا رہا ہے۔ اب یہ اوورآل انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے ایسا نہیں ہے کہ سبھی دوزخ میں جانے والے ہیں، انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت دوزخ کی طرف نہیں جا رہی، کچھ لوگ ایسے موجود ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ یہ ہیں جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائیں۔ سنستدرجہم، ہم ان کو داؤں پر لے جا رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں جو آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس انجام کو پہنچ جائیں گے جس طرح باقی قومیں پہنچی تھیں۔ پچھلی قوموں کا حوالہ اسی لیے دیا گیا قریش کو کہ اب تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے اگر تم لوگ خدا کی آیتوں کا اسی طرح انکار کرتے رہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دے رہا ہوں انہیں، ان قیدی متین، اس لیے کہ میری تدبیر جو ہے بڑی محکم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اب تم بچ نہیں سکو گے اس سے۔ تو یہ قریش کو پھر سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اولم یتفکروا، کہ انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ یہ قریش کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ان کو پڑی ہوئی ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا، یہ جو ہے توحید جو ہے اپناؤ، اور یہ جو جس مذہب کو تم مان رہے ہو شرک کے مذہب اس کو چھوڑ دو، اور ہمیں جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وارن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے اس کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا۔ ساتھی اس لیے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی باہر سے تو آئے نہیں تھے، ساری عمر اسی بستی میں رہے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے مکہ کی، تو سب لوگ واقف ہیں کہ یہ پیغمبر کا اخلاق و کردار یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ پیغمبر کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، یہ حق بات بتا رہے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ جو پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو کھلم کھلا خبردار کرنے والے ہیں، یہ تو خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جانا ہے اگر تم نے میری بات پر کان نہ دھرے اور شرک نہ چھوڑا، رسولوں پر ایمان نہ لائے، تو تمہیں بھی ویسی سزا ملے گی جیسی پچھلی قوموں کو دی گئی۔ اولم ینظروا، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو، یہ جو کائنات ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اس پر غور نہیں کیا انہوں نے کہ یہ کائنات کا مطالعہ کیا بتاتا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی فائدے کے یہ بنا دی گئی ہے دنیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد ہے یہ۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں ان پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ وان عسیٰ ان یکون، اور یہ کہ قریب ہے کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ جو ان کی مدت ہے وہ قریب آ لگی ہو۔ پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول آتا ہے تو رسول اگر وہ قوم نہیں مانتی تو اس کو سزا ملتی ہے، اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ تو بتا دیا کہ جب ہر قوم کا ایک مدت طے ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے، اب قریش کو جو خبردار کیا جا رہا ہے مان نہیں رہے، تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کا وقت قریب آ لگا ہو۔
تو ان کو چاہیے کہ ابھی بھی مہلت ہے ان کے پاس، ورنہ وہ جب وقت آ گیا تو ٹلے گا نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ابھی تو ان کے پاس مہلت ہے اور ان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھا لیں، لیکن جب وقت آ گیا تو ٹلے گا نہیں، تو پھر یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جنہیں گمراہ کر دے اللہ تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ان کو۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ جو خود گمراہی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی طرف جانے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں۔ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ ظاہر ہے سرکش ہے، خدا کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنا لیا، سرکشی ہے، بغاوت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر اس کو اس کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یَأْمَعُونَ، بھٹکتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، ہے کہ وہ کب نازل ہونی ہے۔ وہ ایک طرح سے طنز ہے، یہ نبی علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں عذاب آئے گا، اور اس دنیا میں جس پر عذاب آ گیا گویا کہ قیامت اس پر واقع ہو گئی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے یہ کب عذاب آنا ہے، یہ کب قیامت آنی ہے، آ کیوں نہیں رہا۔ کل، کہہ دو، انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہ پیغمبروں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کا عذاب کب آنا ہے اور قیامت کب آنی ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت پر، الا ہو، مگر وہی، اللہ ہی ظاہر بتائے گا کہ اس کا وقت کب ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کہ وہ اس قدر حق ہے، وہ حق بات ہے کہ قیامت تو بالکل آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ گویا کہ زمینوں اور آسمانوں پر وہ اس کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں وہ آئے گی تم پر مگر اچانک، اچانک آ جائے گی، بتایا نہیں جائے گا۔ یہ پیچھے بھی ذکر ہوا کہ رسولوں کی قوموں پر جب عذاب آئے تو اچانک، وہ رات کو سوئے ہوتے تھے یا دن کو، کسی وقت بھی عذاب آ جاتا تھا۔ یسألونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ انک حفی عنہا، گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہ بھی نبی علیہ السلام کی تحقیق کر رہے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، یا وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کب آنی ہے، یہ تم سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ یہ ساری خبر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ یقیناً اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ بھئی یہ جو پیغمبر تو صرف خبردار کرنے آیا کرتے ہیں، وہ آ کے وقت نہیں بتایا کرتے کہ عذاب کس دن آئے گا، کس وقت آئے گا، یا قیامت کب آئے گی۔ قل لا املک لنفسی، کہہ دو میں اختیار نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے بھی، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا، کہ قیامت کا اختیار عذاب لے آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں اللہ۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا۔ پیغمبر بھی وہ چونکہ مستقبل کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا تو ان کو بھی تکالیف آتی ہیں، مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، جنگیں لڑی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں تو پھر سارے فیصلے ایسے کرتا کہ میرے حصے میں خیر ہی خیر آئے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا اگر میرے پاس فیوچر کا علم ہوتا۔ ان انا الا نذیر، میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، کہ جو میری بات نہیں مانیں گے ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ان کو سزا ملے گی، اور جو مان لیں گے ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کو جزا ملے گی۔ لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے میں بشیر اور نذیر ہوں جو ایمان لانا چاہیں، میری دعوت ان کو فائدہ دے گی۔ تو یہ مضمون پھر ادھر ہی چلا گیا ہے جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا، آپ نذیر اور بشیر ہیں، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آگے سے کیا رویہ اپنایا ہے۔ تو چنانچہ وہ پھر اینڈ پہ وہی بات کہہ دی گئی کہ آپ صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان لانا چاہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔